خود سوچو، رات کے 1 بجے کسی کے گھر جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں اسے نوکرانی نہ بناؤں، بیوی بنانا تو دور کی بات ہے کہ بارات و جنازے کا کھانا تو ایک ہی ساتھ نمٹ جائے گا، کہ رزق تو بہت بڑا ہوگا، لیکن اگر تو کامیاب ہو گیا تو شاید پاکستان کی سیاست کی ہی قسمت بدل جائے۔ سخت چیپ گھٹیا انسان ہو گیا ہے تو ماں، اور تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ہو، اکیلے، نہ کسی کے بھی ساتھ، انڈرسٹینڈ؟ آپ لوگوں نے حنین کو کیوں بتا دیا؟ میں ٹھیک ہوں، فضول میں حنین کو اتنا پریشان کر دیا۔ آپ ہی میں آپ کے پاس رکوں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 48۔ واٹس دا پرابلم حنین؟ پوری رات تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سونے نہیں دیا، ڈسٹرب رکھا ہے۔ وہ کبھی لیٹ رہی تھی، کبھی اٹھ کر کال ملا رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے سو سکتا تھا کہ اس نے لائٹس بھی آن رکھی تھی اور رات بھر کی کوفت اس کے لہجے میں سما گئی تھی۔ میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا، تو آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ رک کر اسے دیکھا اور آنسو گرنے لگے تھے کہ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، جبکہ وہ تو ہو ہی زود رنج رہی تھی۔ رات بھر تم نے پریشان رکھا ہے تو اب غصہ بھی نہ ہو، کہ جانتا ہوں کہ بات تو کچھ نہیں ہے۔ زرمین بھابھی سو رہی ہوں گی، اٹھیں گی تو تمہاری مسڈ کال دیکھ کر کال بیک کر لیں گی۔ اسے برا تھا کہ وقت بے وقت کے اس کے آنسو سے خوف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ماہ کنان، آپ ہی میری کال فرسٹ بیل پر ریسیو کرتی ہیں، اور میں تو انہیں رات 12:30 بجے سے کال کر رہی ہوں۔ آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے آپ ہی کے ہاں لے جائیں، مگر آپ نے صاف منع کر دیا۔ وہ اسے ناراضی سے دیکھتی اپنی فکر کہہ رہی تھی، میں ہر دوسرے دن وقت پہ وقت تمہاری آپی کے گھر نہیں جا سکتا۔ خود سوچو، رات کے 1 بجے کسی کے گھر جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا کہ اس کی ضد پر ایک دفعہ لے گیا تھا، تب ہی کتنی شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ تو کاشان عالم بھی رات کے 2:30 بجے جانے کو تیار رہتی تھی۔ اسی لیے رات اس نے صاف انکار کیا تھا اور سونے لیٹ گیا تھا، اور اس کی پریشانی کو محسوس کر کے بھی سوتا بنا رہا تھا کہ جاگنے کا اشارہ دیتا تو وہ ضد کرتی۔ اس لیے اس نے پوری رات سوتی جاگتی سی کیفیت میں گزاری تھی، اس لیے سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ہی کسی نہیں ہیں، اور میں ہی بے وقوف ہوں جو آپ کے آسرے پر رہتی ہوں، مگر آج سے نہیں رہوں گی۔ جہاں جس وقت جانا ہوگا میں خود چلی جایا کروں گی، کہ میں کسی کی بھی محتاج نہیں ہوں۔ بھیگی پلکوں میں بھرپور ناراضی سمو کر اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم یہ مت بھولا کرو کہ میں بھی کسی نہیں ہوں، اور تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ہو، اکیلے، نہ کسی کے بھی ساتھ، انڈرسٹینڈ؟ گھوٹتے ہوئے واپس لیٹا ہی تھا کہ اس کا سیل بجنے لگا تھا، اور فیصل کا نمبر دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کی تھی، کہ ذہن میں یہی آیا تھا کہ اس نے اتنی صبح کال کیوں کی، اور اس نے یہ فیصل سے پوچھا بھی تھا، اور اس نے اسے حنین کی کال اور اپنے جواب کا بتانے کے بعد زرمین کے ہاسپٹل میں ہونے کا بتایا تھا۔ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا، اور نگاہ بے ساختہ ہی بری طرح روتی ہوئی حنین پر اٹھی تھی کہ یہی خیال آیا تھا کہ اس کی اٹینشنز غلط نہ تھیں۔ ہاسپٹل کا پوچھ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ آپ رونے کیوں لگی؟ کیا رات بھر ڈسٹرب رہا ہونا اس لیے غصہ ہو گیا؟ ایکسٹریملی سوری، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ میں بھی تو رات سے ڈسٹربڈ ہوں، نہ جانے کیسے کیسے وہم مجھے ستا رہے ہیں، اور آپ نے مجھے تسلی دلاسا دینے کے بجائے اپنی نیند پوری کی اور مجھ پر پھر بھی غصہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ آپ خود بتائیے کہ کوئی آپ کی کال فوراً ریسیو کرتا ہو، وہ پوری رات کال کرنے پر بھی آپ کی کال ریسیو نہ کرے تو کیا آپ پریشان نہ ہوں گے؟ وہ رو رہی تھی۔ غلطی ہو گئی، سوری، اور تم جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، پھر ہم خود تمہاری آپی کے ہاتھ چلیں گے اور ان سے خوب لڑائی کریں گے کہ انہوں نے کال ریسیو کیوں نہیں کی۔ وہ اس کا موڈ بدلنے کو ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ رات نہیں لے گئے تھے اور اب اتنی صبح جانا آپ کو آکورڈ نہیں لگے گا؟ وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا اور وہ فاصلے پر ہوئی غصہ و خفگی سے بولی تھی۔
لگے گا کہ مجھے یہ سب پسند بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ رات گیا تھا، آج سویرے سویرے جانے پر اعتراض نہیں ہے کہ میں ہر حال میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ بات اس وقت میری خوشی کی نہیں، پریشانی کی ہے، اور جیسے رات ڈھل گئی صبح بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی مرضی کے خلاف نہ کریں اور مجھے آفس جاتے ہوئے آپ ہی کے ہاں چھوڑ دیجیے گا۔ اس کی انا آڑے آ گئی تھی اور اس نے لب بھینچ لیے تھے کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی مرضی اور خوشی تک کو پس پش ڈال دیتا تھا۔ اور وہ تھی کہ انا کے اظہار میں گھری اس کی فکر کے انداز سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ اس کی محبت میں وہ بدل رہا تھا اور اس کی محبت اس پر اثر انداز تک نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انا اور اپنی ذات کے اظہار سے نکلنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ نہ جانے زندگی کس طور گزرنے والی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ برستی آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی کہ ماہ کنان نے اسے راستے میں ہی بتا دیا تھا اور وہ اس سے کتنا لڑی تھی کہ اس کی آپی مصیبت میں تھی، اور وہ صرف اس کی وجہ سے اس کے پاس نہ تھی کہ وہ اس کو لے کر نہیں گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہر الزام اور طعنہ سنا تھا اور بڑی مشکل سے زرمین کا واسطہ دے کر اسے چپ کر لایا تھا، مگر وہ تو بیڈ پر لیٹی زرمین کو دیکھ کر ہی دھواں دھار روتی چلی گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ہنی، تم اس طرح رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ نکاہت زدہ لہجے میں بولی تھی اور اس نے سرد سے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ آپی میں نہیں رہوں گی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، اس نے زرمین کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ آپ لوگوں نے حنین کو کیوں بتا دیا؟ میں ٹھیک ہوں، فضول میں حنین کو اتنا پریشان کر دیا، وہ دھیمے سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس وقت ہی اس کی فکر تھی۔ آپ تکلیف میں تھی، میں کیسے انجان رہتی؟ آپ کی طرح لمحے میں تو میں آپ کی تکلیف نہ جان سکی، لیکن میں رات سے ہی ڈسٹرب تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس کو سیب کاٹ کر دیتے ہوئے بولی تھی اور وہ اسے خاموش نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے اب تک اسے ناز برداریاں اٹھاتے دیکھا تھا، کسی کی پرواہ کرتے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل نے بھی عجب خواہش کر ڈالی تھی کہ وہ اس سے بڑھ کر اس کی فکر کرے، کبھی اسے یوں سیب کاٹ کر دے کہ شادی کے بعد اس نے اب تک کچن میں ہی قدم نہ رکھا تھا۔ اس کے لیے کچھ بنانا تو دور کی بات تھی کہ اس نے تو کبھی ٹرے سے چائے کا مگ اٹھا کر اس کی طرف نہیں بڑھایا تھا۔ سارا التفات، محبت، پرواہ سب اس کی جانب سے ہوتا تھا کہ وہ ناگواری بھلے اب ظاہر نہ کرتی تھی، لیکن کبھی بے ساختہ اس کی مانند والہانہ انداز میں بڑھتی بھی نہیں تھی۔ آپ ہی میں آپ کے پاس رکوں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی، وہ اس کی آواز پر خیال سے چونک کر باہر نکل آیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، تم چلی جاؤ پھر آ جانا، وہ زمین کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاسپٹل میں نہ ٹھہری تھی، اور ماہ کنان نے خود ہی اس سے کچھ پوچھے بنا اسے کاشانہ عالم ڈراپ کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ اسے کاشانہ عالم چھوڑ کر فیصل کے گھر آ گیا تھا۔ تو رات بھر پریشان رہا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، غصے سے بولا تھا۔ بھابھی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، مما نے تو گھر میں کسی کو بتایا ہی نہ تھا۔ وہ تو گاڑی کی آواز اور قدرے شور پر سمیرا کی آنکھ کھلی تو میں مما اور فضیل بھائی کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا تھا، دھیمے سے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے ایک کال کرتا، میں بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا، سنجیدگی سے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ تیرا خیال آیا تھا، پھر سوچا تجھے پریشان نہ کروں کہ حنین بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ خیر تو بیٹھ، میں سمیرا سے چائے کا کہہ کر آتا ہوں، نرمی سے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں، چائے کا موڈ نہیں ہے کہ مجھے ابھی آفس پہنچنا ہے، رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتا کھڑا ہو گیا۔ خیر تو ہے، کچھ پریشان لگ رہا ہے، اس کی عجلت فیصل کو پریشان کر گئی تھی۔ یار میٹنگ ہے میری، مگر ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ ڈیلیگیشن واپس چلا گیا تو ڈیڈ نے اس بار مجھے نہیں چھوڑنا کہ وہ پہلے ہی مجھ پر غصہ ہیں۔ والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ انکل کیوں غصے میں ہے؟ اب کیا کر دیا تو نے؟ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے استفسار کر گیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانم۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں
تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ وہی پرانا مسئلہ کہ میں ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لوں، وہ چڑے ہوئے انداز میں بولا، اور اسی وقت اس کا سیل بجنے لگا تھا۔ اوکے، میں 1:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا تھا، جس نے بتایا تھا کہ ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ذوالفقار عابدی نے 1 گھنٹہ آگے بڑھا دی تھی، اور اس نے گوناگون سکون کا سانس لیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا، جبکہ تو جانتا ہے کہ پاکستان میں سیاست کے نام پر جو چور بازاری کا بازار گرم ہے، اس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتا۔ رابطہ منقطع کر کے بات وہیں سے جوڑی تھی جہاں منقطع کی تھی، اور فیصل کی بات پر وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا تھا۔ او بھائی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں زندگی کے انجام کو نہ پہنچ جاؤں، جبکہ جانتا ہے کہ جب سے تیری بھابھی سے دل لگایا ہے موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ حیرت سے نکل کر اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا تھا۔ بکواس نہ کیا کر، مرے تیرے دشمن، فیصل نے بری طرح ڈپٹا تھا۔ کاش کبھی اتنی بے قراری سی فکر تیری بھابھی میرے لیے دکھائے، شوخی سے آنکھ دبائی تھی۔ تجھ پر انکل صحیح ہی غصہ رہنے لگے ہیں، عام موضوع میں بھی موصوف عشق کا تڑکا لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے پل پل بدلتے انداز سے خائف ہو کر بولا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا لگایا تھا، عشق کے بغیر زندگی ادھوری جو ہے میری جان۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تو یہاں سے دفع ہو جا کہ رات بھر ہاسپٹل میں خوار ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کر کے بھابھی کے لیے سوپ وغیرہ لے کر جاؤں گا۔ اسے اس کی بے وقت کی راگنی بری طرح کھلی تھی، اس لیے ناگواری سے کہا تھا، کہاں ابھی ہمارے دشمنوں کو مرنے کی دعائیں دی جا رہی تھیں، اور اب ہم خود ہی دشمن لگنے لگے ہیں۔ فیصل کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر زمانی لہجے میں بولا تھا، اور اس نے محض گھورنے پر اکتفا کیا تو اسے مزید کل افشانیاں کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ ہمارا دشمن تو ایک زمانہ ہے میری جان، کہ دل تو یہی کرتا ہے صرف میں اور تیری بھابھی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ وہ حد درجے جھنجھلا گیا تھا۔ سخت چیپ گھٹیا انسان ہو گیا ہے تو ماں، تو حنین جیسی معصوم لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہی نہیں تھا، تجھے تو ملنی چاہیے تھی تیری باتوں سے گھٹیا سہرینا آفاق جیسی لڑکی۔ اس کی جھنجھلاہٹ سے وہ ہز اٹھاتا ہنسنے لگا تھا۔ ہائے ظالم، کیا یاد دلا دیا، کہہ تو اب کر لوں اس سے شادی، کہ وہ کل کی طرح آج بھی میرے عشق میں گھوڑے گھوڑے ڈوبی میرے پیچھے خوار ہو رہی ہے۔ وہ کہاں سیریس ہو سکتا تھا، وہ بھی فیصل کے سامنے، وہ بھی اس وقت جب وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں بھی نہ تھا۔ ہاں کر لے، تاکہ ہم تیرے کل کی بریانی کھانے آ جائیں، کہ بارات و جنازے کا کھانا تو ایک ہی ساتھ نمٹ جائے گا۔ وہ تب کر لحاظ کیے بغیر بول گیا تھا۔ اوہ، یعنی تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیری بھابھی کو پتہ لگا میری شادی کا تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کا مطلب تیری بھابھی کی شدت محبت کی پیمائش کو میں سہرینا کے جذبوں کو خوش آمدید کہنا شروع کر دوں۔ وہ اس کے لفظوں سے ہی بات کا مفہوم سمجھ کر معنی خیزی سے بولا تھا۔ بکواس نہ کر، ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ سہرینا ٹائپ کی لڑکیاں تیرے لائق بھی نہیں ہیں، جن کے جذبوں کی خود انہیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ارے میری جان، اتنا سنجیدہ نہ ہو، کہ میں مذاق ہی کر رہا تھا، کہ تو جانتا ہے سہرینا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میرے نکاح کے بعد کس طرح کا اس نے سین کریٹ کیا تھا بھول گیا؟ میں نے کیسے جواب دیا تھا اسے؟ میں اسے نوکرانی نہ بناؤں، بیوی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ نخوت سے کہتا چلا گیا تھا۔ سب یاد ہے، بس تو اس سے دور ہی رہ، کہ اس طرح کی لڑکیاں اکثر انتقام پر بھی اتر آتی ہیں، اور اس شام تو نے اس کی انسلٹ بھی بہت کی تھی۔ وہ اس شام کا منظر یاد کر کے بولا تھا کہ وہ دونوں بیچ پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے، کہ وہ وہاں چلی آئی تھی اور اپنی محبت کا اقرار کرتی اسے بے وفا کہہ رہی تھی، کہ کنان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ حنین سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اور اس کی تمام بکواس خاموشی سے سنتا کنان اس کی اس بات پر ٹیمپر لوز کرتا اس کے منہ پر تمانچہ لگا گیا تھا، اور وہ آل فال بکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ میں نے وہی کیا تھا جس کی وہ لائق تھی، کہ سہرینا جیسی لڑکیاں مجھے کبھی پسند نہیں رہی۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، تو بھی آرام کر لے۔ گھڑی پر نظر ڈالی اور ڈرائیونگ ڈور کھولتا بیٹھتا کہ اس کی بات پر چونک گیا۔
میری بات پر سوچنا ضرور ماں کہ رسک تو بہت بڑا ہوگا، لیکن اگر تو کامیاب ہو گیا تو شاید پاکستان کی سیاست کی ہی قسمت بدل جائے۔ وہ اس کی فضول گفتگو میں بھی اس اہم موضوع کو یاد رکھے ہوئے تھا اور اپنے دیے ہوئے مشورے پر اسے غور کرنے کا کہہ رہا تھا۔ تو نے کہہ دیا؟ سمجھ لے میں نے کر لیا۔ وہ غور کرے بغیر کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور وہ ابھی سے اس کے لیے دعا گو ہو گیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ شام میں تیار رہنا، ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ اسد اس کے ہاتھوں سے بریف کیس لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے بڑی سعادت مندی سے جی ٹھیک ہے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اسد نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور جب تک دیکھتا رہا جب تک وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں نہیں چلی گئی تھی، اور اس کے نظر آنا بند ہوتے ساتھ ہی وہ بوجھل ذہن و دل کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسد اس کا خیال رکھنے لگا تھا اور وہ بھی بالکل نارمل تھی۔ اس کی پرواہ کا جواب پرواہ سے دے رہی تھی، اس سے بات کرتی تھی، پہلے کی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کا نارمل انداز گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اسد غیر مطمئن تھا کہ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں جتنا وہ شو کر رہے تھے۔ مائدہ بظاہر جتنی مطمئن نظر آتی تھی، جتنا خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، در حقیقت ایسا تھا نہیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو کر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کے رشتے میں معافی کی گنجائش نہیں رہی تھی اور وہ احساس جرم کے ساتھ نارمل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اسد کو سزا دینے کی چاہ میں خود کو سزا دیتی اس سے زیادہ اذیت میں تھی۔ اس لیے نارمل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اسد کے ذہن و دل میں سب کچھ مطمئن کر دینے کی چاہ اور خواہش جنم لے چکی تھی۔ وہ اپنی ناپسندیدگی بھلائے، انا کو پیچھے رکھے اس کی جانب ہر طرح کی پیش رفت کر رہا تھا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی شاپنگ پر جا رہی تھی کہ اس نے دھیرے دھیرے اس کے آہنی خول کو چٹکانا تھا، اور اس کے لیے اس نے لاشعوری اور شعوری کوشش شروع کر دی تھی۔ وعدے کے مطابق وہ جس وقت گھر پہنچا دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ تینوں ہی بیٹیاں ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی تھیں۔ وہ سست روی سے چلتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے تک آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر والیٹ اور موبائل رکھتے ہوئے اس کی نگاہ سوئی ہوئی مائدہ پر اٹھی تھی۔ اس کے گلابی چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اس کے روتے ہوئے سونے کی گواہ تھے۔ وہ نہایت آہستگی سے اس کے پہلو میں ٹک گیا تھا، جو کروٹ کے بل بے خبر سوتے ہوئے بھی قدرے مضطرب لگ رہی تھی۔ میرا جرم ناقابل معافی ہے مائدہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اذیتوں کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیلا ہے، مگر میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ معاف نہ کرو مجھے، مگر سزا بھی نہ دو۔ اذیتوں سے گزر رہا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ اذیت زدہ زندگی گزارنا بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر جیا نہیں جاتا، ہر سانس آزار بن جاتا ہے۔ مجھے اذیت سے آزاد کر دو۔ وہ اس کا مومی ہاتھ اپنے خوبصورت مردانہ ہاتھ میں لیے اس کے بہت قریب لیٹا تھا، اور اس کے حسین چہرے پر ندامت بھری نگاہیں جمائے نہایت آہستہ گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سبیح پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ یہ پہلا لمس تھا جو بے اختیار ذہن و دل کی آمادگی کے ساتھ اس کے ماتھے پر ایک داستان لکھ گیا تھا، اور اس کی گہری نیند ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی جانب ذہن و دل کی آمادگی سے متوجہ اور مہربان تھا، اور وہ کسمسائی تھی۔ وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ نہ شرمندہ ہوا تھا، نہ ہی جھجک کر دور ہوا تھا، بلکہ اس پر اپنا حصار مضبوطی سے کھینچ دیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، کیونکہ لبوں پر اس نے کب کے کفل ڈال دیے تھے، مگر اس کا دل رو اٹھا تھا۔ اسد عالم، میں تمہارے لیے محض ایک چور لمحہ ہوں، جسے تم تمام تر استحقاق کے باوجود چوروں کی طرح ہی حاصل کرو گے کہ میں تمہاری محبت تو کیا، پسند بھی نہیں۔ تم نے مجھے صرف طلب سمجھ لیا ہے۔
اور طلب بس پوری ہونی چاہیے، چاہے کیسے بھی ہو۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی چہرہ پانی سے ہی نہیں اپنے آنسوؤں سے بھی بھگو رہی تھی۔ تم کہتے ہو کہ تم نادم ہو، معافی چاہتے ہو، سب بھول کر میرے ساتھ ایک اچھی اور نارمل ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو، مگر تمہارے قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے۔ مجھے واپس آئے آج 2.5 ماہ ہو گئے ہیں اور تم نے اتنے عرصے میں آج پیش رفت بھی کی تو میرے عالم بے خبری میں۔ تم اپنے قول میں سچے ہوتے تو یہ پیش رفت پہلے کرتے، یا کم از کم میری آنکھوں میں دیکھتے، اپنے قول کی سچائی کا یقین دلاتے ہوئے مجھ تک آتے۔ مگر تم نے ثابت کر دیا کہ میں نہ کل کہیں تھی نہ آج ہوں۔ کل تمہیں اپنی محبت کی پرواہ تھی، اس لیے مجھے دھتکارتے رہے۔ جب تمہیں اپنی مردانگی کا خیال آیا تو مجھے گلے لگا گئے۔ رشتے بچانا چاہے تو میرے واپس آنے پر مجھے قبول کر گئے۔ جیت ہر جگہ، ہر طرح صرف تمہارا مقدر بنی ہے، اور تم نے میرے مقدر میں صرف رسوائیاں، ذلتیں اور بد نصیبی لکھی ہے، اور تم اس کے باوجود بھی کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ خود بتاؤ، آج بھی تم مجھے عزت و مان دینے کو تیار نہیں تو میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ اسد عالم، کیسے؟ وہ واش بیسن کے سامنے بیٹھتی چلی گئی تھی، ہچکیوں سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسد عالم کا اب ہر قول و فعل اسے بدگمان ہی کرتا تھا، وگرنہ یہ سمجھنا اتنا مشکل بھی نہ تھا کہ اگر اسے چور لمحے کی ہی تلاش ہوتی تو 2.5 ماہ میں ایسے کتنے ہی لمحے آئے تھے اور گزر گئے تھے، اور وہ چوری کا ارادہ ہی رکھتا تو اس کے جاگ جانے پر شرمندہ ہو کر راہ فرار اختیار کر لیتا، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سچ میں مکمل سچائی اور حقیقت کے ساتھ ندامت اور معافی کی خواہش لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی اس کے جاگ جانے سے بھی اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے دل میں، اس کی نیت میں کوئی چور نہ تھا، مگر یہ بات اسے نہیں سمجھائی جا سکتی تھی، جو محبت کی منزل کو راہ میں ہی کھو بیٹھی تھی، اور سفر میں اس کے پیر بدگمانی سے اٹ گئے تھے۔ اس کی مثال ایک خوبصورت و خوش رنگ مور کی سی تھی، جو سر مستی کے عالم میں ناچتا ہے، مگر جیسے ہی اپنے پیروں پر نظر پڑتی ہے ساری مستی بے بسی کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس مور کے ناچ میں دکھ و اذیت کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھ کر اپنے خوش رنگ پنکھ پھیلائے روتا چلا جاتا ہے، جیسے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول وند کو باغ کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 48۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔